بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر سے سیدھا جہنم میں جانے والی عورتوں کے 6 گناہ کون سے ہیں؟ یہ 6 گناہ عورت کو قبر سے سیدھا جہنم میں لے کر جائیں گے۔ یہ 6 گناہ کبیرہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں۔ ناظرین، ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گریہ طاری ہے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کو کس بات نے رلایا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، میں نے شب معراج اپنی امت کی عورتوں کو جہنم میں طرح طرح کے سخت عذاب میں مبتلا دیکھا۔ وہ عذاب اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اسے یاد کر کے مجھے رونا آ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، اس عذاب کے بارے میں ہمیں بھی کچھ بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے 6 قسم کی عورتوں کو اس عذاب میں مبتلا دیکھا ہے۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے بالوں کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے اور اس کے نیچے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں اور ان شعلوں پر اس کا دماغ اور سر ہنڈیا کی طرح پک رہا ہے، اور جہنم کا دروغہ اس کے سر پر ابلتا ہوا پانی ڈال رہا ہے جس سے اس کا سر کا بھیجا سر سے باہر نکلا ہوا تھا۔ اس کے بعد میں نے دوسری عورت کو دیکھا جو زبان کے بل لٹکی ہوئی تھی اور جہنم کے کتے اس کا گوشت نوچ رہے تھے۔ پھر میں نے تیسری عورت کو دیکھا جو اپنے پستانوں کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی اور اس کی شرمگاہ سے بدبودار پانی نکل رہا تھا۔ پھر میں نے چوتھی عورت کو دیکھا جس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے تھے اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ پھر میں نے پانچویں عورت کو اس حال میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے۔ جہنم کے سانپ اور بچھو اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ پھر میں نے چھٹی عورت کو دیکھا جس کی شکل کتے جیسی ہے اور اس کے منہ کے راستے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پاخانے کے راستے نکل رہی ہے، اور عذاب دینے والے فرشتے اس کو دہتی ہوئی آگ کے گرز مار رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، بابا جان، ان عورتوں پر یہ عذاب ان کے کن اعمال کی وجہ سے نازل ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلی عورت جو بالوں کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی اور اس کا سر ہنڈیا کی طرح پگھل رہا تھا، یہ وہ عورت تھی جو گھر سے ننگے سر نکلتی تھی۔ یہ عورت اپنے بال نامحرم سے نہیں چھپاتی تھی، الٹا مردوں کے سامنے اپنے بالوں کی نمائش کرتی تھی۔ ناظرین، آج اگر ہم اپنے ارد گرد و نواح کا جائزہ لیں تو یہ گناہ بہت عام ہو گیا ہے۔ حالانکہ خواتین کے لیے یہ شریعت کا حکم ہے کہ اس کے بال اس کی ستر کا حصہ ہیں۔ عورت کا پورا جسم سر سے پاؤں تک سوائے چہرہ، دونوں ہتھیلیوں اور دونوں پیروں کے پورا 70 کے حکم میں آتا ہے، جسے نماز میں چھپانا بھی فرض ہے، اور اسے نامحرم مردوں سے چھپانا گھر میں بھی ضروری ہے اور باہر بھی ضروری ہے۔ ناظرین، نامحرم مردوں کے سامنے بال کھول کر آنا ایک بہت بڑا گناہ ہے جس کی سزا آپ نے اوپر سن لی ہے۔ اللہ تعالی ہماری مسلمان ماں بہنوں کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، دوسری عورت جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ عورت تھی جو زبان دراز تھی، یہ اپنی زبان سے لوگوں کو اذیت دیتی تھی، حتیٰ کہ اس کی زبان سے اس کا شوہر بھی محفوظ نہیں تھا۔ ناظرین، کچھ عورتوں میں بلا شبہ یہ بری خصلت پائی جاتی ہے کہ وہ بہت ہی منہ پھٹ، زبان دراز، بدگو اور بہت زیادہ زبان چلا کر اپنے شوہر کو تکلیف پہنچانے کی عادی ہوتی ہیں۔ یہ بات مرد کو بھی زیب نہیں دیتی کہ وہ اپنے ہاتھ یا زبان سے اپنی بیوی کو ناحق تکلیف پہنچائے یا اسے مارے پیٹے اور ہر وقت اس کی توہین کرے۔ نہیں، ہرگز نہیں، نہ ہی یہ کام مرد کو شوبہ دیتا ہے اور نہ ہی عورت کو۔ ناظرین، تیسری عورت جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنے پستانوں کے بل لٹکی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات بناتی اور ان سے ناجائز بچے پیدا کر کے اپنے شوہر سے منسوب کر دیتی تھی۔ ناظرین، ایک مسلمان شریف اور باحیا عورت جس کے دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت ہو، وہ زنا جیسے کبیرہ گناہ کا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی۔ چوتھی عورت جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حال میں دیکھا کہ اس کے ہاتھ پیشانی کے ساتھ اور اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں
जनाबत और हैज़ से पाक साफ रहने का अहतमाम नहीं करती थी और नमाज के साथ बड़ी लापरवाही करती थी। पांचवी औरत जिसे रसूल खुदा ने इस हाल में देखा कि जिसका चेहरा खंजीर की तरह और बाकी जिस्म गधे की तरह है, जहन्नुम के सांप और बिच्छू इसके बदन से गोश्त नोच नोच कर खा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो औरत थी जो हर बात पर झूठ बोलती थी, दूसरी औरतों को आपस में लड़वाने के लिए एक दूसरी की चुगली लगाती थी और हर वक्त दूसरी औरतों के ऐब तलाश करने में लगी रहती थी। छठी औरत जिसको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हाल में देखा कि जिसकी शक्ल कुत्ते जैसी थी और जहन्नुम की आग इसके मुंह से दाखिल होकर पाखाने के रास्ते निकल रही थी और जहन्नुम के दरोगे इसे दहकती हुई आग के गुर्ज मार रहे थे। ये वो औरत थी जो दुनिया में रिश्तेदारों से हसद करती थी। इस हसद की आग में ये लोगों को बर्बाद करने के लिए जादू टोने करती थी और उनके हंसते बसते घर उजाड़ देती थी। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज से वापस तशरीफ़ लाए तो सहाबा कराम ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, आपने शब महराज क्या ऐसा देखा जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हैरान किया हो। ये सवाल सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया और जिस्म खौफ इलाही से कांपने लगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उस वक्त सबसे ज़्यादा वहशत हुई जब मैंने जहन्नुम का नज़ारा किया। बाखुदा मैंने जहन्नुम में अक्सरियत अपनी उम्मत की औरतों की पाई। ये बात सुनकर तमाम सहाबा कराम हैरत में मुब्तला हो गए। इतने में एक सहाबी ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, ऐसा क्यों है कि जहन्नुम में ज़्यादा तादाद औरतों की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो इसलिए कि ये कुफर सबसे ज़्यादा करती हैं। सहाबी ने कहा, क्या वो अल्लाह ताला के साथ कुफर करती हैं। आपने फरमाया, नहीं, बल्कि वो अल्लाह ताला की नेमतों और अपने शोहर की नाशुक्री करती हैं। अगर शोहर सारी ज़िंदगी इसके लिए अच्छा रहे, इसका ख्याल रखे, फिर भी वो ज़रा सी गलती पर कहती हैं, मैंने तुमसे आज तक कोई खैर नहीं देखी। हज़रत सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फितर के लिए ईदगाह की तरफ निकले तो जब औरतों के पास से गुजरे तो फरमाने लगे, ए औरतों की जमात, सदका व खैरात किया करो, बेशक मुझे दिखाया गया है कि जहन्नुम में तुम औरतों की अक्सरियत है। तो कहने लगी, ए अल्लाह के प्यारे हबीब, ऐसा क्यों है, हम औरतों की तादाद जहन्नुम में ज़्यादा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो इसलिए कि तुम गाली गलौज ज़्यादा करती हो, अपनी ज़बान से ज़िक्र खुदा करने के बजाय दूसरी औरतों की ग़ीबत करती हो, खावंद की नाफरमानी करती हो। मैंने दीन और अकल में तुमसे ज़्यादा नाकिस कोई नहीं देखा। तुम्हारी एक तिरछी निगाह एक अच्छे भले इंसान की दुनिया व आखिरत तबाह करने के लिए काफ़ी है। अल्लाह ताला हमारी तमाम मुसलमान माओ बहनों और बेटियों को कुरान और सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए और हमें दीन की समझ बूझ नसीब फ़रमाए। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला की 99 मुबारक नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।